अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मनीर मेमन के साथ। आज से कुछ अरसा कबल जब हम टेलीविजन पे रेसलिंग के कुश्ती के मुकाबले देखा करते थे तो कहीं ना कहीं ये गुमान हुआ करता था कि शायद ये मुकाबले असली हैं, लेकिन अब शायद ये पता चल चुका है कि इसमें बहुत कुछ अफसाना छुपा हुआ है। आज पाकिस्तान के ऐवानों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। इस वक्त भी मुकाबला चल रहा है। ये मुकाबला बज़ाहिर तो नजर आता है कि बहुत तगड़ा है, लेकिन क्या ये मुकाबला सच में इतना ही असली है जितना नजर आता है? आज पाकिस्तान के ऐवानों में जिसकी मिसालें दी जाती थीं कि इस तरह के ऐवान दुनिया भर में एक बड़ा अहम मुकाम रखते हैं। जबान की बात करें तो पार्लिमानी जबान का हवाला दिया जाता था, लेकिन आज जो इस पार्लिमान में जबान का इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो जबान आम माशरे में राइज हो जाए तो शायद कानों को हाथ लगाने की जरूरत पड़ जाए। पाकिस्तान की तारीख का एक अहम बजट अनाउंस करा गया और इस बजट के अनाउंसमेंट के साथ ही शुरू हुई एक ऐसी कुश्ती जिसके बारे में फिलहाल ये समझ नहीं आता कि आखिर कौन किस जानिब खड़ा है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तो बड़ी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शमीम फिरको साहब, जो कि साबिक सदर हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, और साथ में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे हरदिल अजीज, हमारे शो की रौनक जहांगीर सैयद साहब, जो कि सीनियर तजियाकार हैं, और मैं दोनों गेस्ट को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। शमीम साहब, मैं अगर आपसे शुरू करूँ, ऐवानों में ये जो हुल्लड़बाजी है, ये जो माहौल क्रिएट होता है, क्या ये माहौल पाकिस्तान के अवाम की अक्कासी कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता हूँ कि बड़े शर्म का मुकाम है जिस तरह पार्लियामान के अंदर यानी किताबें उछाली गई, ख़ासतौर से बजट की किताबें, जिस तरह उनकी बेअदबी और बेहुरमती की गई। और किसने की? वो जो कानून साज़ी के लिए हमें भेजे हैं, जिनको हमने मुंतखब किया है, चुना है। तो हमें तो अपने आप पर भी शर्म महसूस हो रही है कि हमने ऐसे लोगों को चुना है, ऐसे लोगों को यहाँ वहाँ पर अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजना चाहिए। ये लोग कानून बनाएंगे, जिन्हों कानून की खुद धज्जियाँ उड़ा रहे हैं वो कानून बनाएंगे। तो इनसे तो हमें कोई तवक्को रखनी अच्छी बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। और जो लोगों को सारी बातें पता चलती हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ अपने हाफजे को मजबूत रखें, अपने हाफजे को तेज़ रखें और इन सब की ये बातें नोट करके अपने जहन में रखें, क्योंकि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते इनके खिलाफ। जाहिर बात है कि भाई ये खुद अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं, नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन यह है कि जब ये आपके पास दोबारा आए, आज नहीं ये कल आएंगे आपके पास दोबारा, तो उस वक्त इनसे ये सारे सवालात किए जाएं, इनको ये पिक्चर दिखाई जाए कि आपने किया क्या है। शमीम साहब, आप सवालात की बात करें, आखिर किस किस से सवाल पूछूं? मैं देखता हूं हुकूमती बेंचेस की तरफ तो भी यही चेहरे नजर आते हैं, ऑपोजिशन बेंचों की तरफ देखता हूं यही चेहरे हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर दस्तो गिरेबा होना, एक दूसरे के ऊपर किताबें उछालना, एक दूसरे को बड़ी बुरी गालियां भरपूर देना, ये हमारे कौम का मिजाज तो नहीं था कभी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, दरअसल पहले के लोग जो थे वो तो अनपढ़ और जाहिल लोग थे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपसे कि पढ़े लिख के जाहिल थे। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो तब्दीली आई थी, जिस तब्दीली के हम ख्वाहां थे कि भाई तब्दीली आएगी, पढ़े लिख के लोग आ रहे हैं, खासतौर से इमरान खान साहब माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, उनके साथी और भी सब यानी बड़ी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर उनका ये हाल है कि वजीर तालीम, जो अपने आप को वजीर तालीम बना के बैठे हैं या कह रहे हैं अपने आप को वजीर तालीम, उनकी हरकत से शर्मनाक यानी क्या कहते हैं वाक़यात हुए कि उन्होंने उसी किताब को उठा के बेंच पर मारा है। तो ये बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि जो गलत है वो गलत है और उसको बरमला गलत कहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जहांगीर साहब, ये जो मकाम है बड़ा शर्म का मकाम है, माजरत के साथ। वजीर तालीम जिसने खुद आज पाकिस्तान में तालीम एक खेल बन के रह गई। आप जिस सूबे की तरफ नजर डालें, सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें या वफाक ओवर पूरे पाकिस्तान की बात करें, तालीम खेल बन के रह चुकी है। और आज हमारे वजीर तालीम इसी किताब से खेल खेलते नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम का मयार किधर जा चुका सर? कहने को तो वो वजीर तालीम है, लेकिन वो ज़ेर तालीम भी नहीं लग रहे थे। जो उनका रवैया था हैरत अंगेज़ था कि वो मजाक कर रहे थे, एक तमाशा बन रहा था, कौम की जो है ना तौक़ीर में कमी आ रही थी। लोग देख रहे थे कि ये कौम है, ये मुनज़्ज़म कौम है, ये एक आज़ाद मुल्क की कौम है। इस सब कुछ के बावजूद भी वो खेल कूद में लगे हुए थे। इतनी पढ़ी लिखी, वो भी बाहर के पढ़े हैं, वो खातून जो आपको नज़र आ रही हैं शेरी, वो भी हैं। तो ये इस वक्त होता है जब उनका लीडर उनकी इखलाक की जो क्राइटेरिया मुकर्रर करता है। उनके इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, मुंतखब भी कहलाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो लाए हुए हैं।
لیکن انہوں نے جو 24 سال جو تربیت کی ہے وہ اسی طرح کی تربیت کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رد عمل، سمجھے نا، وہ رد عمل سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ صرف ان کے پاس عمل تو نظر آتا نہیں ہے، رد عمل نظر آتا ہے. رد تو کہتے ہیں کاٹنے کو، کوئی عمل ہو رہا ہو، کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، اس کو اڑا کر رکھ دو. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے حزب اختلاف کا لیڈر بھی آپ کہتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی اسی طرح چلتی ہے. حزب اختلاف کی اہمیت بھی بہت ہے، اور روایت یہ ہے کہ حزب اختلاف تو ہوتی ہے احتجاج کے لیے. وہ اس کے بھی رویہ کوئی قابل لیکن جاوید صاحب، احتجاج کرتے وقت یہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ تک ایسے نہیں پہنچے، اور یہ پارلیمنٹ کا ایک دن کا خرچہ اگر محتاط اندازے کے حوالے سے بات کی 4 سے 5 کروڑ روپے ایک دن کا خرچہ آتا ہے، اور یہ پیسہ ان کی جیبوں سے نہیں جا رہا، یہ پاکستانی عام عوام کا پیسہ ہے. یہ ایک عام پاکستانی کی ٹیکس کا پیسہ ہے جو اس ایوان پہ خرچ ہو رہا ہے. اور اس ایوان میں جو مناظر ہیں یہ شرم کا باعث ہے. یہ آئیڈیل جو ہے، آئیڈیل بات آپ کر رہے ہیں، ایک بڑی فارمولا بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ نمائندے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ کس کا حکم ماننا ہے، کس کا نہیں ماننا ہے، کس کے اشارے پہ چلنا ہے. جو یہاں نظر آتا ہے، وزیر اعظم کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ جو ہم کو ایک بات کہے گا ہم 4 بات کہیں گے، ایک تھپڑ مارے گا ہم 4 تھپڑ ماریں گے، جو کریں گے اسے ہم 4 گنا زیادہ کریں گے. جب تربیت کا یہ معیار ہو، پہلے دیکھیں صدر مملکت جو ہے رائل لینگویج میں بات کرتا تھا، سمجھے نا، بادشاہی زبان میں بڑی سلیس، بڑی وقی زبان میں بات کرتا تھا، کیونکہ اس کو امپریشن قائم کرنا تھا کہ وہ صدر ہے. اسی طرح وزیر اعظم کی بھی یہ ذمہ داری ہے. یہاں تو جب کام نہیں ہوتا، جب انسان میں ڈیپتھ نہیں ہوتی، تو وہ اسی طرح کے تماشے لگاتا ہے، توجہ حاصل کرتا ہے. اور جن لوگوں کی ہم نے تربیت نہیں قوم کی جاہل رکھا ہے، تو وہ جو ہے نا ان تماشوں سے خوش ہوتی ہیں. یہ تو ان کے لیے ہے کہ وہ ان کو مصروف رکھیں، ان کو بھوک پیاس بھلا کے جو ہے ڈراموں میں لگا دیں. یہ اب دیکھیں کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ ڈرامہ بہت اچھا چل رہا ہے. اور ان کا رول کیا ہے؟ یہ ان کا رول ہے کہ یہ تعلیم کے وزیر ہیں. افسوسناک حال ہے. لیکن شمیم صاحب، ایک بات یہاں پہ اٹھتی ہے کہ جس طریقے سے یہ ایوان اس وقت رن کر رہا ہے، پتہ نہیں کہ بجٹ کل کو پاس ہو بھی سکے یا نہ ہو سکے، کیونکہ جو اس وقت معاملات ہیں، پھر IMF کے پریشرز ہیں، دیگر ایکسٹرنل فورسز ہیں، یہ تمام معاملات کمپائل ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد اس وقت جو اراکین پارلیمنٹ ہے اس میں ابھی جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید گالی دینا ایک پراؤڈ فیل ہے، کلچر حصہ بتایا جا رہا ہے. اس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، میں تو نام بھی کوٹ کرتے ہوئے میرا سر شرم سے جھک رہا ہے. یہ اگر مزاج رہے گا ہمارے پارلیمنٹیرینز کا تو عام عوام آخر کہاں پہنچے گی اس کے بعد؟ دیکھیں، میں عرض کروں آپ سے کہ جھگڑے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، یہاں بھی پہلے بھی بہت ہوئے ہیں، لیکن اصل دکھ اس بات کا ہے کہ اب تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا. اگر کوئی بدماشی کر بھی رہا تھا، اگر مثال کے طور پہ غیر تعلیم یافتہ لوگ تھے، وڈیرے تھے، جاہل تھے، جو بھی تھے، لیکن آپ کو اس کے اندر جواب اس انداز میں نہیں دینا چاہیے تھا. جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے، اپنے شو کو خود خراب کر رہا ہے. انہیں برداشت کرنا چاہیے تھا، ان کو سمجھنا چاہیے تھا اس چیز کو، اس طرح جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا. خاص طور سے ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ساری چیزیں لائیو جا رہی ہیں لوگوں میں، تو اس چیز کو خاص طور سے مد نظر رکھنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایوان کو چلانے کا جو سادہ ذمہ داری آتی ہے وہ رولنگ پارٹی پر آتی ہے، اور رولنگ پارٹی کو اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے تھا. اگر وہ جیسا کر رہے تھے وہ اس کا جواب وہ خود دیتے، لیکن آپ نے جو کیا وہ صحیح نہیں کیا. احتجاج یہی نہیں، باہر کی یعنی پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دائرے کے اندر ہوتے ہیں، ایک تہذیب کے اندر ہوتے ہیں، اور تہذیب کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا کوئی مسئلے کی کوئی بری بات نہیں ہے. شمیم صاحب، یہ کتنا مشکل ہوگا؟ ابھی حکومت کے پاس 2 سال کا عرصہ باقی. یہ چہرے آپ کے پاس آئیں گے، اپوزیشن بینچوں کی بات کریں، حکومتی بینچز کی بات کریں، یہ چہرے آپ کے پاس آئیں گے دیگر معاملات کے لیے، آپ کے ساتھ سیمینارز میں آئیں گے، ایونٹس پہ آئیں گے، اور جب آپ ان کے چہرے دیکھیں گے تو آپ کو ان کی پرفارمنسز نظر آئیں گی، یا ان کی دی ہوئی ایوانوں میں وہ ننگی گالیاں جو اس وقت خواتین کی موجودگی میں دی گئیں، پورے میڈیا کے سامنے دی گئیں، یہ نظر آئے گا؟ سر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. دراصل آپ نے ابھی پہلے یہ بات کہی تھی کہ جی یہ اس کے اوپر اتنے کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں اور وہ سب عوام کی جیب سے جاتے ہیں.
یہی تو مسئلہ ہے. اگر ان کی جیب سے جائیں, ان سے کاٹے جائیں پیسے تو, لیکن ان کو تو تمام تر مراحت ملتی ہیں. یہ ٹی اے ڈی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو وہاں پر فرسٹ کلاس قسم کی رہائش اور پھر کھانا پینا عیش, یہ ساری چیزیں ان کو مہیا ہوتی ہیں. انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کچھ بھی, انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. اس چیز کا احساس آج نہیں, کل آنے والے وقت میں عوام ہی کرائے گی. کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ جس طرح چیز آ جاتی ہے کہ ایک ہی منٹ میں وہ باہر آ جاتی ہے چیز, تو اس کا جواب ان کو آج نہیں تو کل دینا پڑے گا جب یہ عوام میں دوبارہ جہانگیر صاحب, شمیم صاحب تو پر امید نظر آتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی موجودگی میں عوام کی شعور کو دیکھتے ہوئے شاید کل کو یہ سدھر جائیں. لیکن یہ معاملات اس بار کے تو نہیں ہیں, ہر بار یہ تماشا ہوتا ہے, ہر بار بجٹ سیشن میں اس طرح کے معاملات دیکھے جاتے ہیں, کتابیں اچھالی جاتی ہیں, جانتے ہوئے کہ ان کتابوں کے اوپر سب سے پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ پاکستان کا بجٹ کی ہوتا ہے. کاپیاں پھاڑی جاتی ہیں باقاعدہ, پھاڑی جاتی ہیں, اچھالی جاتی ہیں. سر یار میں ایک بات بتاؤں جو نہایت اہم ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, وہ جو ہے جمہوریت کی جو ایک ایوان ہے اس کے اندر ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بڑی آزادی ہے, جمہوری قوت آزادی ہے, بات کرنے کی آزادی ہے, گالی بکنے کی آزادی ہے, جمہوریت اتنی مضبوط ہے. لیکن تیسری آنکھ دیکھ رہی ہے تمہاری حرکتوں کو. اگر تم اس معیار پر بھی قائم نہیں رہے کہ تم ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ ہم پھر ریورسل وہیں ہوں گے جہاں ہم کھڑے رہتے ہیں. یہ جمہوریت اسمیش ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور انہی کے ہاتھوں یہ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں, ہمیں اتنی صلاحیت نہیں ہے, اتنی ٹالرنس نہیں ہے, ہماری تربیت نہیں ہے, ہماری کوئی تیاری نہیں ہے, ہمارے پاس ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم مصروف نظر آئیں. ان کے پاس کیا کام ہے؟ یہ سب یہ سارے تماشے کرتے ہیں. آپ جو ہے ٹاک شوز میں آ جائیں, اس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہوتا ہے. اور جب ایسے انتظار کرتے ہیں کہ تو نے منہ کھولا اور میں نے آگ اگلی, یہ مقابلہ چل رہا ہے, یہ بل فائٹنگ ہو رہی ہے, تو یہ جمہوریت یہ رہ سکے گی؟ اور اس کا کون سا آپ نے معیار پیش کر دیا کہ جمہوریت, یہ تو جو جمہوریت کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹیز ہوتی ہیں کہیں بھی, وہ یہی جواز بناتی ہیں کہ دے آر فیلئر, یہ فیل ہو چکے ہیں, آلٹرنیٹیولی اب جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پھر صدارتی نظام بھی آ سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے ان کو ثبوت دینا چاہیے تھا. اتنے ان لوگوں نے جھٹکے کھائے ہیں اس 2.5-3 سال میں, ان کو بالکل عقل نہیں آئی ہے کہ جمہوری روایت کو فلورش کرتے, بڑھاتے, اس میں جو ہے مضبوطی لاتے, مستحکم کرتے. اس سے تو ہٹ کے یہ انہوں نے سارا, یہ تو اپنا نقصان, اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں, خود ہی جو ہے اپنی کلاڑی مار رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جہانگیر صاحب, جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں اس وقت جمہوریت تو یقینی طور پہ اس عمل کے بعد خطرے میں, اور سیاسی بصیرت کی اگر بات کی جائے تو وہ فی الحال نظر نہیں آتی. ایک بھرپور بجٹ کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے ایوانوں میں ہلڑ بازی کی گئی, یقینی طور پہ مجھے کہنا پڑے گا کہ شاید یہ پارلیمنٹیرینز کم کانٹینٹ کریٹر زیادہ نظر آئے جنہوں نے عوام کو یقینی طور پہ بھرپور تفریح ضرور مہیا کی, لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آج پاکستان اور پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک چکے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک کے بعد ذرا ڈسکس کریں گے کہ آخر اس بجٹ میں ایسا کیا تھا کہ اس بجٹ کے پریزنٹ ہونے کے ساتھ ہی یہ کھیل, یہ تماشا دیکھنے میں آیا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس.